ناظرین، امریکہ میں جہاں ہر طرف عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو، تجارت، فیکٹریاں ہوں، یا اس کے علاوہ میڈیا، نیوز، انٹرٹینمنٹ یا فلم انڈسٹری ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، وہاں ہر جگہ عورت لازماً موجود ہوگی، خاص تعداد میں۔ السلام علیکم۔ سن 2024 میں امریکہ کو مارز وجود آئے، یعنی کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کیے 248 سال ہو چکے ہیں، اور امریکہ میں اب تک تقریباً 60 صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں، جس میں کئی مرتبہ عورتوں نے پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑا۔ غالباً پہلی مرتبہ 1870 یا اس کے بعد میں پہلی عورت نے صدارتی انتخاب لڑا، اور امریکہ میں تقریباً اب تک 30 سے زائد عورتیں صدارتی انتخابات لڑ چکی ہیں، اور کئی مرتبہ صدارتی انتخابات میں لڑنے والی عورتیں پہلے بھی حکومتی عہدوں میں رہ چکی ہیں یا نائب صدر بھی رہ چکی ہیں، اور کئی مرتبہ صدارتی الیکشن میں کھڑی ہونے والی عورت امیدواران کے جیتنے کے چانسز زیادہ تھے، یا ان کو جس پارٹی نے نامزد کیا تھا اس کا پلڑا بھاری تھا، جیتنے کے اس کے امکانات زیادہ تھے، اور اس کے مقابل امیدوار کی زیادہ اچھی ریپوٹیشن یا کریڈیبلٹی نہیں تھی، جیسا کہ 2016 میں ہلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہار گئی۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپوٹیشن بھی کم تھی اور اس کے جیتنے کے چانسز بھی کم تھے، مگر پھر بھی آج تک 248 سالوں میں ایک بھی مرتبہ امریکہ کی صدارت کوئی عورت حاصل نہ کر سکی۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ امریکہ میں عورت کو انتخاب لڑنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن وہاں پر آج تک ایک بھی عورت صدر نہیں بن سکی، یعنی امریکہ جہاں عورت کو حد سے زیادہ آزادی ہے، وہاں بھی سپریم ڈیسیژن یعنی کہ بڑا اور حتمی فیصلہ کرنے والا عہدہ یعنی کہ حاکم وقت کا عہدہ کسی عورت کو اب تک نہیں ملا۔ ناظرین، یہ وہ ممالک ہیں جن کا مسلم ممالک بالخصوص پاکستان پر ہمیشہ پریشر رہا ہے کہ اپنی پارلیمان میں عورتوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور کوشش رہی ہے ان ممالک کی کہ پاکستان جیسے مسلم ممالک کی حکمران عورتیں رہیں، جبکہ کئی مسلم ممالک کی سربراہ عورتیں رہی ہیں، جیسا کہ بینظیر بھٹو، شیخ حسینہ واجدہ اور اس کے علاوہ دیگر، جبکہ مغرب نے ہم سے اسلام کی فائدہ مند چیزیں لے لی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، جیسا کہ ایک آیت بھی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورتوں کی طرح نہیں، اور اسی طرح ایک اور بھی آیت ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد عورتوں پر حاکم اور نگراں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث نبوی بھی ہے جس میں ایک صحابی رسول جن کا نام ابو بکرہ رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر وہ جملہ میرے کام آ گیا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اور میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں اصحاب جمل یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی لشکر میں شامل ہو جاؤں، تو ابو بکرہ اس وجہ سے ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی کہ جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لڑکی کو وارث تخت و تاج بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت حاکم نہیں۔ اسی طرح تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفاء کے دور میں کبھی کسی عورت کو حاکم نہیں بنایا گیا، کیونکہ عورت کا کام حکمرانی نہیں۔ اور ناظرین، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے، تب کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا وہ مر گیا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا تھا، جس کے باعث کسریٰ کی پوتی بوران کو ملک کا حکمران بنا دیا گیا، یعنی انہوں نے بھی حالت مجبوری میں عورت کو حکمران بنایا تھا۔ اور ناظرین، جب یہ عورت حکمران بنی ایران کی، تو اس کے بعد ایران کی حکومت ختم ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب لگتا یہی ہے کہ ہمارے اسلام کے بہترین فائدے اور اصول غیروں نے لے لیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فلاح پاتے ہیں اور پوری دنیا پر اپنا ورلڈ آرڈر اور حکمرانی چلاتے ہیں۔ البتہ امریکہ میں عورت کی حکمرانی پر پابندی نہیں، مگر اندر کھاتے انہوں نے یہ کام کبھی ہونے ہی نہیں دیا۔ حالانکہ وہاں پر 1870 سے لے کر اب تک 30 سے زائد عورتوں نے صدارتی الیکشن لڑا ہے۔ تو ناظرین، اسلام میں عورت کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے اور اس کا معاشرے پر اطلاق کیا جائے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا کہ عورت کے کمانے کے متعلق کیا رائے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ عورت کے اوپر کمانا لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر یا گھر والوں کو کہہ سکتی ہے کہ وہ کام نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے اس کے باپ یا بھائیوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کے اخراجات کا انتظام کرے، اور شادی کے بعد اس کے شوہر یا پھر شوہر نہیں تو بیٹوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ پہلے اپنے والد یا شوہر سے اجازت لے گی اور مشورہ کرے گی، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا جو وہ کام کرے وہ شرعی حدود میں ہو اور وہ کام بھی جائز ہو، اور جو وہ کام کرے وہ حجاب اور نقاب میں رہ کر کرے۔ تو ناظرین، یہ وہ بات ہے جو ہمارا میڈیا بتا نہیں رہا، جس بات کو یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے، جس کا سوال یہ نہیں پوچھ رہا کہ آیا کہ وہاں پر آج تک کوئی عورت صدر کیوں نہیں بن پائی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔